بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے مسجد اقصی کی تاریخ۔ ناظرین، مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر قدس میں واقع ہے اور بعض نے اس شہر کو ہی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے مذہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ اس زمین پر حضرات انبیاء کرام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی بات یہ کہ اس مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی۔ ناظرین، کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت مکمل ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں کھڑے رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چل گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 22 سورۃ السبا آیت نمبر 14 میں موجود ہے۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ ناظرین، اس قرآنی واقعے سے ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے سن لیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہی حال تمام انبیاء علیہم السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو روزی عطا فرماتا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس مسجد کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہوئی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کو فرما دیا۔
اور اب مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ ناظرین، آج بھی یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کوشش میں ہیں، اسی لیے یہودی روز بروز فلسطینیوں پر ظلم کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور مسجد اقصی کو یہ شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں۔ ناظرین، اس وقت 2000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہوا تو وہ شخص شہید ہے۔ تو فلسطین میں اس وقت جو بھی مسلمان قتل ہوئے ہیں وہ سب اپنے مال کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی زمین کی حفاظت کر رہے تھے، اپنے گھروں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ سب کے سب مسلمان شہید ہیں۔ یہودیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ چند مسلمانوں کو مار دیں گے تو باقی مسلمان ڈر جائیں گے، حالانکہ باقی مسلمان ڈریں گے نہیں بلکہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے شہادت کی موت اس کی زندگی سے اور اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ہو سکے تو ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں جہاں فلسطینیوں کے لیے کیمپ لگے ہیں وہاں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔